بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الخضر فی المنام بالروضۃ الخضراء۔ حدثنا عبداللہ بن محمد الجوفی حدثنا الحرمی بن عمارۃ حدثنا قرۃ بن خالد عن محمد بن سیرین قال قیس بن عباد كنت في حلقة فيها سعد بن مالك وابن عمر فمر عبد الله بن سلام فقالوا هذا رجل من أهل الجنة فقلت له إنهم قالوا كذا وكذا قال سبحان الله ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم إنما رأيت كأنما عمود وضع في روضة خضراء فنصب فيها وفي رأسها عربة وفي أسفلها منصف والمنصف الوسيف فقيل ارقاه فرقيت حتى أخذت بالعروة فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة الوثقى۔ قیس بن عباد کہتے ہیں کہ ہم ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے، اس میں سعد بن مالک بھی تھا اور عبداللہ بن عمر بھی تھے۔ تو اس حلقے کے پاس جو ہیں وہ عبداللہ بن سلام گزرے، انہوں نے کہا ھذا رجل من اہل الجنت، یہ جو ہے یہ جنت والوں میں سے ایک مرد گیا ہے۔ فقلت له، جب یہ لفظ انہوں نے کہے تو میں نے کہا کہ انہوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے۔ قال سبحان اللہ، کہنے لگے سب پاکی تو اللہ کے لیے ہے۔ ما کان ینبغی لہم ان یقولوا ما لیس لہم بہ علم، ان کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ جس بات کا انہیں پختہ علم نہ ہو وہ اس کو اس طرح بیان کریں۔ انما رأیت، میں نے تو صرف ایک خواب دیکھا تھا، اور اس خواب میں میں نے یہ دیکھا کہ گویا کہ ایک ستون ہے اور ایک سبز باغیچہ ہے، اس کے اندر وہ ستون جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اور رکھنے کی صورت بھی یہ ہے کہ اسے باقاعدہ وہاں نصب کر دیا گیا ہے، اور اس ستون کا جو اوپر کا کنارہ ہے اس میں ایک کنڈا ہے، عربہ کہتے ہیں کنڈے کو۔ وفی اسفلھا منصف، اور اس کے نیچے جو ہے وہ ایک خادم بیٹھا ہے۔ منصف سے مراد خادم ہے جو اس کا دھیان رکھے۔ والمنصف الوصیف، خود جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ فقیل ارقا بھی ہو سکتا ہے اور فقیل ارقا ہو بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہ ترجمہ کریں ارقا تو یہ ہے سکتے کی ہو جائے گی، یعنی جہاں کوئی حرکت واضح کرنی ہو نا تو وہاں سکتے کی ہے جو ہے وہ اضافہ کر دیتے ہیں ارقا۔ اور اگر یہ اس کو ضمیر بنائے تو معنی یہ ہوگا کہ ارقا ہو، یعنی اس عمود کے اوپر آپ چڑھ جائیں۔ فرقی تو
تو میں چڑھ گیا حتیٰ اخذت بالعروۃ، میں نے جو ہے وہ جا کر کنڈے کو پکڑ لیا۔ اب یہ تو خواب تھا، اور یہ خواب جو ہے وہ عبداللہ بن سلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ بیان کیا۔ تو قال رسول اللہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یموت عبداللہ وہو آخذ بالعروۃ الوثقی، آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن سلام جب جو ہے وہ اس اللہ سے موت جب اسے آئے گی تو اس صورت میں اس نے اس مضبوط کنڈے کو جو ہے وہ پکڑ رکھا ہوگا۔ مطلب ہے کہ موت کی حالت میں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ تو جس نے اس دین اسلام کو پکڑ لیا اس نے گویا کہ ایک بہت مضبوط کنڈا پکڑ لیا۔ یہ حدیث جو ہے وہ آپ نے پڑھ لی۔ ایک تو امام بخاری جب حدیثوں کو دوبارہ لاتے ہیں تو ان کا ایک مقصد ہوتا ہے، میں یہ دوبارہ حدیث آئے گی تو میں انشاءاللہ مقصد بتاؤں گا۔ تو اگلا باب ہے باب و کشف المرأۃ فی المنام، عورت جو ہے اس کو نیند میں یعنی خواب میں دیکھنا۔ تو حدثنی عبید بن اسماعیل حدثنا ابو اسامۃ عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا، ہشام اپنے باپ سے، ہشام جو ہیں یہ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں نا عروہ، یہ ان کے بیٹے ہیں، تو وہ اپنی خالہ سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اریتو کہ فی المنام مرتین، میں نے تمہیں خواب میں 2 دفعہ دیکھا ہے۔ اذا رجل یحملک فی سرقۃ من حریر، تو ایک دفعہ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ تمہیں ایک شخص نے ریشم کے کپڑے میں جو ہے اٹھایا ہوا ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے نا، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ کہا کہ ہذہ امراتک، یہ تیری بیوی ہے۔ فکشفھا، تو میں نے اسے کہا کہ اس کو ذرا کھولو، ریشم کا کپڑا جو ہے وہ ان کے جی نہیں اکشف، یہ اصل میں دونوں طرح جائز ہے۔ ایک دفعہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ خود کھولا ہے، اور ایک دفعہ یہ ہے کہ اسے کہا کہ تم کھولو۔ ممکن ہے یہ 2 خواب ہیں تو اس طرح فرق ہو۔ تو ریشم کے کپڑے کے اندر کیا مطلب، چھوٹے بچوں کو جب لپیٹتے ہیں نا تو ریشم وغیرہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ان کے جو ہوتی ہے نا گندگیاں، ان کو پوری طرح صاف نہیں کیا جا سکتا، تو پھر جو ہے وہ انہیں اس لیے ریشم میں رکھتے ہیں تاکہ ان کو یہ خارش وغیرہ کا عرضہ نہ ہو۔ میں کہتا ہوں، نبی اکرم فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ یہ خواب جب دیکھا تو اپنے دل میں نے کہا ان یکن ھذا من عند اللہ، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ اسے جاری کر دے گا، یعنی امضا یمضی کے معنی ہوتے ہیں کسی کو جاری کرنا، تو اللہ اسے جو ہے وہ خواب کو اسی طرح جو ہے وہ سچا کر دے گا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کوئی بات چیت نہیں تھی۔ اچھا جی، اگلا باب ہے باب و ثیاب الحریر فی المنام، میں نے
آپ کو بتایا تھا کہ امام بخاری تقویت کے لیے جو ہے وہ حدیثیں لے آتے ہیں، لیکن مقصد تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کی مختلف سندیں ہیں، اس لیے اس حدیث کو جو ہے وہ ذرا غور سے دیکھو، یعنی اس کے اندر اور مسائل بھی نکلتے ہیں، اور ساتھ ان کا یہ مقصد بھی ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ مسائل کے جو پہلو ہیں وہ بیان کرتے رہیں۔ اور یہ چیز میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بار بار واضح کر چکا ہوں کہ حدیث کے اندر کئی پہلو ہوتے ہیں، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ روایت کرے تو اس روایت میں تو جب ساری روایتیں اکٹھی کی جاتی ہیں تو سارے پہلو اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ویسے اس سے کوئی مسئلہ نکالا جائے تو امام بخاری کا انداز یہ ہے کہ جتنے مسئلے جو ہیں وہ بڑے بڑے اہم مسئلے جن میں لوگوں کا اختلاف بھی ہے، جب اس مسئلے کو واضح کرنا ہوتا ہے تو نئی سند کے ساتھ، یعنی سند کے اندر کوئی تبدیلی ہوتی ہے۔ جیسے آپ یہاں دیکھ لیجئے، پہلی جو سند ہے وہ عبید بن اسماعیل سے ہے، اور یہ محمد جو ہیں ان سے ہے، تو اس میں اللہ اکبر اللہ اکبر، اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو معاویہ نے خبر دی، تو اخبرنا ہشام، تو ہمیں ہشام نے خبر دی، اور ہشام جو روایت کرتے ہیں وہ اپنے باپ عروہ سے کرتے ہیں، تو وہ حضرت عائشہ سے اس کو نقل کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اریت کہ قبل ان اتزوج کے مرتين، میں تمہیں تم مجھے دکھائی گئی ہو، اس سے پہلے دو مرتبہ دکھائی گئی ہو۔ رأیت الملکہ، میں نے ایک فرشتے کو دیکھا، یحمل کا فی سرقۃ من حریر، کہ اس نے جو ہے وہ ایک جو ریشم ہے اس کے ٹکڑے کے اندر، اس کے حصے کے اندر تمہیں لپٹا ہوا ہے۔ فقلت لہ، تو میں نے اسے کہا، اکشف، تو کھول۔ دیکھو نا، پہلے یہ تھا کہ میں کھولتا ہوں، اب یہاں آ گیا کہ تو کھول، فرشتے سے کہا ہے۔ فکشف، تو اس نے کھولا، فیضا ہی انت، میں ناگہاں، یہ اضافہ جائیے کہلاتا ہے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ تو تم ہو، یعنی حضرت عائشہ کے ساتھ یہ گفتگو ہو رہی ہے نا۔ تو فقلت، تو میں نے اس وقت اپنے دل میں یہی کہا کہ ان یکن ھذا من عند اللہ یمضیہ، اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ اسے جو ہے وہ جاری کر دے گا۔ ثم اریت کہ یحملک فی سرقۃ من حدید، پھر میں تجھے دکھایا گیا، یعنی تو مجھے دکھائی گئی کہ یحملک فی سرقۃ من حدید، کہ تجھے جو ہے وہ ریشم کے ایک کپڑے میں جو ہے وہ اٹھایا ہے۔ تو میں نے کہا اکشف، تو اس نے کھولا، فکشف فیضا ہی انت، میں ناگہاں کیا دیکھتا ہوں کہ تو ہے۔ فقلت، تو میں نے کہا ان یکن ھذا من عند اللہ یمضیہ، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ اسے جاری کر دے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جب تک خواب میں پوری طرح غور نہیں ہوتا اس وقت تک آپ بھی جو ہیں وہ اس خواب میں جو ہے وہ اتنا اعتماد نہیں کرتے، تو پھر بعد میں جو ہے وہ خوابوں کی تعبیر جب کی جاتی ہے، غور کیا جاتا ہے ہر چیز پر، تو اس وقت جو ہے بات واضح ہوتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی خواب کی تعبیر نہیں کی، اور تعبیر کے بغیر کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو پھر یہ کام تو ہو جائے گا۔ تو اسی لیے جب حضرت جو ہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہا، تو انہوں نے اس وجہ سے کہ آپ کی پہلے بھی بیویاں ہیں، تو کہیں آپ جو ہے وہ اس کو چھوٹی دیکھ کر انکار نہ کر دیں، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت سے جو ہے اس کا رشتہ پیش کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرا آپ سے جو ہے سسرالی رشتہ بن جائے۔ جی
تو یہ آپ نے دیکھا امام بخاری کی حدیثوں کا. میں اس میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ آپ کو کہا ہے لیکن فقہ جو ہوتی ہے وہ وہی نہیں ہوتی، اور یہ حدیثیں جو ہیں یہ تمام کی تمام خواب ہیں تو وہ بھی وہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ کسی وحی کی تعبیر فوری کی جائے یا ٹھہر کے کی جائے. تو اس وحی کی تعبیر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانا مناسب ہی نہیں سمجھا. اصل میں یہ بات ایسی تھی جو عام لوگوں سے ذکر کرنے کی نہیں ہے، تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے بتائی بھی نہیں، اور اس کی تعبیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو اسی طرح یہ خواب پورا ہو جائے گا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اجتہاد کا انداز کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وحی کے جتنے پہلو جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. اب امام بخاری جو باب باندھ رہے ہیں انہوں نے وحی کے کئی پہلو جو ہیں سامنے رکھے ہیں، اور فقہ کی صورت میں یہ سارے پہلو سامنے نہیں آتے. اس میں جس آدمی کا اجتہاد ہوگا اس نے جو پہلو سامنے رکھا ہے یا اسے جو معاملہ درپیش ہے، تو اس لیے جو فتویٰ ہوتا ہے اس کے لیے اہم ترین چیز جو ہوتی ہے وہ واقعاتی صورتحال ہوتی ہے، جسے فقہ الواقعہ کہتے ہیں. کسی آدمی کو فتویٰ دینے سے پہلے واقعاتی صورتحال کو پوری غور سے سمجھ لینا چاہیے. عام طور پر انسان جو ہے وہ یہاں سے دھوکہ کھاتا ہے واقعاتی صورتحال سے. پھر آپ کو میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ حدیثیں جو ہیں ایک لفظ بھی اگر کہیں کو تبدیل شدہ ہے تو حدیث کی سند جو ہے وہ امام بخاری جو ہے وہ اگر متن میں کوئی تبدیلی ہو تو پھر بھی جو ہے وہ سند نئی بھی لا سکتے ہیں، اور اس سند کے ساتھ اگر متن کا فرق ہو تو وہ بھی لا سکتے ہیں. یعنی مقصد یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی امام بخاری کو نیا پہلو جو ہے وہ پیش کرنا ہوتا ہے. تو اب یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری آپ کے سامنے آ گئیں. اور نبی جب خواب کی تعبیر کرتا ہے تو اس کا خواب جو ہے وہ سچا ہوتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو جو ہے وہ ذرا اجنبی جانا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کو دیکھتے ہیں تو آپ کو جو خیال آتا ہے، جو خیال ہوتا ہے نا، علم کی 7 قسمیں ہیں. تو اس میں ایک پہلی علم کی شکل، یعنی جو ہمیں ایک خبر کے اندر جو معلومات ہوتی ہیں، تو اس میں جو پہلی قسم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے خیال. مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے خیال کرتا ہے، اور خیال اسے کہتے ہیں کہ انسان صرف اس چیز کا خیال کرے لیکن یہ نہ دیکھے کہ واقعتاً وہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی یا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو اس کو بولتے ہیں خیال. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے خیال پر جو ہے وہ اعتماد نہیں کرتے تھے، اسی کے خیال. اور اسی طرح علم کی دوسری قسم ہے شک. تو یہ جو شک ہے اس کے اندر دونوں پہلو برابر ہوتے ہیں کہ یہ واقعہ اس وقت شک کے اندر جو اصل واقعہ ہوتا ہے اس کے ساتھ تقابل کیا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ یہ جو بھی ہوتا ہے کہ یہ اس طرح ہے اور یہ بھی ہے کہ اس طرح نہیں ہے. یعنی دونوں پہلو جو ہیں وہ برابر سامنے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پھر تیسرا پہلو ہوتا ہے جو ہے وہم. تو وہم اسے کہتے ہیں کہ انسان کے اندر اصل میں نے آپ کو بتایا نا، انسان کے اندر 7 یعنی انسان کو جب علم حاصل ہوتا ہے تو وہ 7 قسم کا ہوتا ہے. ایک خیال ہوتا ہے، اس کے اندر واقعہ کے مطابق نہ ہونا تو کوئی بات نہیں ہوتی. تو اور شک ہوتا ہے. آپ انشاءاللہ ان قریب ایک حدیث پڑھیں گے، اور آپ نے اس سے پہلے بھی سنی ہوئی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو تھا وحل تھا. تو وحل جو ہے وہ خیال ہوتا ہے، یعنی جب انسان کو چیز دیکھتا ہے تو اس کا خیال ہوتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کسی چیز کو جو ہے وہ اس طرح سے بیان نہ کریں، کیونکہ آپ کا تو پھر جو بیان ہوتا ہے وہ حتمی علم ہوتا ہے، لیکن حتمی علم سے پہلے جو ہیں وہ 3 درجے ہیں. ایک درجہ ہے ظن کا. ظن اسے کہتے ہیں کہ انسان کو
اس کے واقعہ کے مطابق ہونے کا زیادہ گمان ہوتا ہے، یعنی اس میں ترجیح ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اس کی زن کی دو قسمیں آگے پھر اور ہیں اس سے آگے، کہ ایک ہے تقلید اور ایک ہے جہل مرکب۔ تقلید تو یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے ابھی اس نے جو ہے وہ جو گمان کیا ہے، اس کا گمان جو ہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو، اس نے اسے مان لیا۔ تو تقلید تو اسے کہتے ہیں کہ غلط اور صحیح کا کوئی جو ہے وہ پکا پتہ نہیں ہوتا، بغیر دلیل کے بات مان لی جاتی ہے، تو اس کو بولتے ہیں تقلید۔ اور اگر جو ہے وہ بات یقیناً غلط ہو اور انسان پھر بھی اس کو جو ہے تسلیم کرے تو اسے کہتے ہیں جہل مرکب، یعنی ایک تو ویسے غلط ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے اس کو مان لی بھی ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو اس کو بولتے ہیں یقین اور علم۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ عام طور پر فلسفی لوگ بیان کرتے ہیں، تو اس لیے ہے جی ترتیب یہ ہے جی خیال، شک، ظن، اس کے بعد پھر ظن کے بعد جو ہے وہ تقلید، جہل مرکب، اور اس کے بعد کتنے بنے ہیں؟ ہاں وہم، وہ وہم جو ہے، ہاں وہم جو ہے وہ اس کو ظن سے پہلے لکھو۔ ہاں جو وہم ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا گمان جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، یعنی تھوڑا سا خیال ہوتا ہے کہ شاید ایسا ہو، یعنی اس میں رجحان نہیں ہوتا، رجحان جو ہے وہ ظن میں ہوتا ہے۔ اور ظن کی ایک بڑی اہم بات ہے کہ ظن کے ساتھ جو قرائن ہوتے ہیں یا اس کی جو دلیلیں ہوتی ہیں وہ پھر ظن کو جو ہے وہ اتنا ہی پختہ کرتی ہیں۔ اب دیکھیے نا قرآن مجید نے بعض جگہ پر قیامت کے بارے میں ظن کا ذکر کیا ہے، اور اس کی عام طور پر علامت یہ ہوتی ہے کہ ظن کے پاس جو ہے انا اور ان، اس کے بعد یہ ہوگا یا انا اور ان، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو یہ تو ظن ہوتا ہے۔ لیکن اگر کمزور پہلو یعنی اس کا ایسے خیال ہو، جیسے کہ بعض لوگوں کو جو ہے وہ ذرا بار بار ایک چیز کے بارے میں تسلی کرنی پڑتی ہے، تو وہ پھر وہم کا وہ شکار ہوتے ہیں۔ اسی لیے ان لوگوں کو وہم کہا جاتا ہے۔ اور وہم کی حقیقت اصل میں تعریف یہ ہے کہ وہم کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو چیز کمزور ہوتی ہے نا اس کو لے لیتا ہے۔ تو اسی لیے وہمی لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایسے شک ہوا، مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے لیے یہ بیان کیا ہے کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ اس وہم کے ذریعہ سے جو ہے وہ اپنے معاملات کرے تو اس کی بجائے وہم سے معاملات نہیں کرنے چاہیے، یقین سے معاملات کرنے چاہیے۔ آپ نے جیسے فرمایا نا کہ نماز پڑھتے ہوئے جو ہے بعد دفعہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے دوبر اس سے ہوا نکل گئی ہے، تو اصل میں یہ بھی کام شیطان کا ہے۔ شیطان جو ہے وہاں پھونک مارتا ہے اور انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری ہوا نکل گئی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی جو ہے وہ جب اس کو یہ خیال ہو تو یا تو وہ اس بات پر غور کرے کہ کیا اسے آواز آئی ہے، اور یا اس بات پر غور کرے کہ اسے بدبو آئی ہے۔ تو اگر یہ دو چیزیں نہیں آئیں تو پھر نماز نہیں توڑنی، تمہارا وضو باقی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہم سے، اور اسی لیے ظن جب کمزور ہوتا ہے اس کا پہلو تو وہ بھی وہم کے معنی میں ہوتا ہے۔ انہم الا یظنون جو ہے نا، جیسے کہ پہلے سپارے میں آتا ہے کہ ان کی جو باتیں ہیں الا امانیہ و انہم الا یظنون، وہ صرف جو ہے اٹکل بچو، یہ اٹکل بچو جو ہے یہ ظن یہاں وہم کے معنی میں ہے۔ اور ظن جو ہے اپنے دلائل کے اعتبار سے وہم کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، اور اگر دلائل اس کے حق میں جا رہے ہوں تو یعنی اس کے اندر رجحان ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ رجحان کی صورت جو ہے وہ ظن کی ہوتی ہے، اور اس کے اندر یہ ساری صورتیں جو میں نے بتایا ہے کہ یہ اصل میں دلائل کے ساتھ بنتی ہیں۔ خیال وہ ہے جب کہ واقعہ سے کوئی تقابل نہ ہو، کیونکہ سچ اس کو بولتے ہیں جو واقعہ کے مطابق ہو، اور جھوٹ سے بولتے ہیں جو واقعہ کے مطابق نہ ہو۔
تو شک اس سے ہوتا ہے کہ واقعہ کے ساتھ اس کا سوچا تو جائے کہ واقعہ کے مطابق ہے کہ نہیں، لیکن بات جو ہے وہ جتنی اس کو ہونے کا اعتماد ہوتا ہے اتنا ہی جو نہ ہونے کا اعتماد ہوتا ہے، برابر برابر، اس کو بولتے ہیں شک۔ تو اس لیے شک جو ہے وہ شریعت میں معتبر نہیں ہے۔ جو یہ کہا گیا ہے نا، ان الظن لا یغنی من اللہ شیئا، جہاں ظن سے مراد وہ ہے جس کے دلائل کمزور ہوں، یہ وہم کے معنوں میں ہے۔ تو ظن اس کو کہتا ہے جب کہ رجحان ہو جائے کہ زیادہ خیال یہی ہے کہ یہ ایسا ہی ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ تشریح اس لیے ساری کی ہے کہ لفظ یہ واحل نہیں ہے، یہاں ہے کی زبر ہے، یہ لفظ وحل ہے۔ تو وحل کے معنی ہوتے ہیں خیال کے۔ اس کے بعد تقلید۔ ہاں جی، تقلید تو یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے اس میں یہ خیال ہی نہ کریں کیا ہے کیا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام جہل مرکب یہ ہے کہ غلط کا پتہ لگ جائے پھر بھی انسان جو ہے وہ اس کو مانے۔ ہاں نہیں، ظن کے بعد اگر ان اور انا ہو تو پھر اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ دلائل کے مطابق ہے، یعنی پھر یقین کے معنی میں ہوتا ہے، اس لیے کہ انا جو ہے وہ شک کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے نا۔ ان اور انا جو ہے، آپ نے اگر بلاغت پڑھی ہوگی تو وہاں یہ دو قسمیں ہیں کہ خبر دینے کے دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیسے تمہیں پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے۔ ماشاءاللہ اب آپ کا علم تو خیر یہ بھی نیا ہے، میرا تو اصل میں یہ سارا 60 سال پہلے کا علم ہے۔ ہاں جی، علم کہیں گے یعنی کہ علم یقین کو کہتے ہیں۔ اچھا، یہ ساری جو تعریفیں فلاسفہ کی ہیں، ہاں، تو اس لیے شریعت کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بات جو ہے کہ اگر اس کے بعد اور انسان کی جو 5 حصے ہیں وہ باطنی ہیں۔ انسان کی ایک حص جو ہے اس کو بولتے ہیں حص مشترک، نہیں ہے۔ حص مشترک کی تعریف یہ ہے کہ ہماری جو ظاہری 5 حصے کام، ہمارے اندر جو چیز مشاہدے کو لے کے جاتی ہے، یعنی مشاہدہ ہمارے ہوا تو ہمارے اندر بھی تو کوئی ہم نے حاصل کیا نا، اس کو مشاہدے کو کا اندر ادراک کرنے والی جو ہے اس کو حص مشترک کہتے ہیں۔ اس مشترک اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر 5 قسم کے مشاہدے ہو سکتے ہیں، جو ہے نا 5 ہے نا، حواس ظاہری، حواس باطنی بھی 5 ہی ہیں۔ اب اور آگے چلیے، تو یہ جتنے بھی آپ حص مشترک سے اس کا ادراک کرتے ہیں تو وہ پھر جمع ہو جاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں تخیل، خیال بھی کہہ دیتے ہیں اس کو، تخیل۔ یعنی یہ حص مشترک کے جو مدرکات ہیں ان کو جو ہے وہ محفوظ کرتا ہے۔ اچھا جی، اب اس کی تیسری قسم ہے وہم، اور وہم جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ظاہری نہیں، کسی کی باطنی چیز جو ہے اس کو محسوس کرے، اس کا ادراک کرے۔ باطنی چیز کیا ہے؟ لیکن باطنی کے لیے ایک شرط ہے کہ باطنی جو ہے وہ مخصوص چیز ہو، ایک متعین چیز ہو۔ وہم کی مثال جو ہے
وہ یہ ہے کہ انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے، آپ کسی سے ملاقات کر کے معلوم کر لیتے ہیں یہ تو میرا دوست ہے یا میرا دشمن ہے، تو یہ جو اس کے اندر سے آپ نے سمجھا نا میرا دوست اور دشمن، یہ اصل میں عوام کا کام ہے۔ اسی لیے یہ حصے جو ہیں جانوروں کے اندر جو ہے، دیکھیے نا آپ، جب اس طرح بچہ آپ دیکھیے، بچہ جو ہے وہ جب ماں کی گود سے باہر نکلتا ہے تو اس کے اندر ایک حصہ ہے جس کا اسے خطرہ کہ وہ گر نہ جائے، تو فوراً اسے جو ہے وہ ماں اپنے ساتھ لگاتی ہے، تو پھر اس کو تسلی ہوتی ہے۔ ہاں جی، تو یہ عوام کا کام ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ جانوروں کے اندر بھی یہ حص ہوتی ہے، جب جو ہے وہ بکری بھیڑیے کو دیکھتی ہے تو سمجھ جاتی ہے میرا دشمن ہے۔ تو یہ حصے جو ہیں یہ، اور آپ نے یہ 3 حصے جان لی نا، اور وام کے جو مدرکات ہیں وہ جہاں جمع ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں حافظہ۔ حافظہ کسی چیز کو اندر سے سمجھ کر جو ہے یاد رکھنے کا نام ہے، خالی جو ہے وہ اس کا نام نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ طوطے کی طرح یاد کر لے۔ چوتھی حصہ ہمارے اندر حافظہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک 5ویں حصہ اس کو بولتے ہیں متطرفہ۔ اصل میں متطرفہ جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے تخیل کے اندر جمع ہوئی ہیں اور جو چیزیں جو ہیں وہ ہمارے حافظے میں جمع ہوئی ہیں، ان کو آپس میں جو ہے اکٹھا کر کے تو نتیجہ نکالنا، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے حس متصرفہ۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ حس جو ہے جو نتیجہ نکالتی ہے وہ کمزور نتیجہ ہوتا ہے، تو اس کو اس حس متصرفہ کا نام ہوتا ہے حس متوہمہ۔ اور اس کا جو ہے وہ اگر کام جو ہے وہ اعتماد کا ہو، ہاں میں نے بھی آپ کو بتایا نہیں، ایک اندرونی حص نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اور بھی اندر صلاحیت دی ہوئی ہے۔ وہ صلاحیت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جب کچھ چیزوں کو دیکھتا ہے تو اسے ایک عمومی فائدہ ہوتا ہے۔ ویسے چونکہ فلاسفہ ہے نا، اس لیے فلاسفہ اپنی بحث کرتے ہیں کلیات سے، کہتے ہیں کہ کلیات کا ادراک کرنے والی جو ہے وہ عقل ہوتی ہے، اور مانوی جزئیات کا ادراک کرنے والا وہم ہوتا ہے۔ یہ وہم کا اور اس کا فرق کرتے ہیں دونوں کا۔ تسی ماشاءاللہ میرا خیال ہے اپنی زندگی نہیں پڑھا ہونا سبق، ہاں جی نہیں سمجھنے کی کوشش کرو گے تو جو سمجھنے کی کوشش نہیں کرو گے پھر کوئی حال ہونا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، نہیں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کتابیں پڑھائی ہوئی ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی میرے اوپر رحم کی ہے۔ میں نے جو ہے وہ علم ایک دفعہ جب پڑھا ہے تو بڑے اعتماد سے پڑھا ہے، کیونکہ میرے والد تھے، میں جتنے مرضی اعتراض کرتا وہ میرا جواب دیتے، بلکہ بعض دفعہ جو میں زیادہ سوال کرتا تو دوسرے جو میرے ساتھی تھے نا وہ سارے علماء تھے، کہتے تھے یہ دیکھے عبدالرحمن جو ہے وہ سوال بہت کرتا ہے۔ ہاں مجھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے ساتھی تھے حافظ القادر، مولانا عمر کنگل پوری وغیرہ، کافی ساتھی تھے جو اس وقت اپنی تکمیل کے لیے آئے تھے، اور آج الحمدللہ میں حقیقت یہ ہے کہ آپ کی تکمیل کر رہا ہوں اپنے دل میں، اور میری اپنی تکمیل یہ ہے کہ میں ان کو دہرا رہا ہوں اور مجھے یاد آتے ہیں یہ الحمدللہ۔ تو میں نے پھر 6 سال اس کے بعد جو ہے وہ میں نے پڑھایا ہے جو ہے اپنے والد صاحب کے بعد، اور اس وقت میں پڑھاتا تھا، مجھے جو چیز جو ہے وہ پڑھاتے وقت ایسی معلوم ہوتی کہ یہ مجھے پوری طرح سمجھ نہیں آئی تو میں حافظ عبداللہ صاحب محدث ربی کے پاس چلا جاتا۔ اس وقت ہم محدث ربی نہیں کہتے تھے، بڑے حافظ صاحب کے پاس چلا جاتا، تو بڑے حافظ صاحب جو ہے نا وہ میرا بہت دھیان رکھتے کہ تاکہ خاندان کے اندر ایک پختہ عالم جو ہے وہ تیار ہو جائے۔ اب مجھے کہا بھی کرتے، میرے متعلق ہمیشہ پوچھتے کہ
اب تم نے کون سا امتحان دیا ہے، اسکول کالج کی پڑھائی کے بارے میں بھی پوچھتے. تو بہرحال میرے باپ کی جگہ پر تھے، اس لیے وہ میرا دھیان رکھتے تھے. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب حافظ اللہ جو ہے، اب میں محدث نہیں بولتا ہوں کہ اب ان کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا ہے، تو محدث روپڑی جو ہیں وہ والد صاحب کی وفات کے بعد روز آتے تھے ہمارے گھر میں، اور ہماری بہنیں بھی اور ہم چھوٹے بھائی، ہماری بہنیں بڑی تھیں اور ہم بھائی چھوٹے تھے. تو اس طرح جو ہے سارے ان سے جو ہے وہ قرآن مجید کا ترجمہ اور تشریح پڑھتے تھے. تو وہ ہمیں پڑھاتے تھے حافظ عبداللہ صاحب. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا جی، تو اس طرح اللہ کا شکر ہے کہ میں نے علم جو ہے وہ بے توجہ سے نہیں پڑھا، اور اسی طرح جو ہے وہ میں نے علم پڑھ کر جو ہے وہ کسی چیز کے بارے میں نے یہ لحاظ نہیں کیا کہ میں نے اس کو سمجھنا نہیں. چونکہ میرے بزرگ تھے اور پیار کرتے تھے، اس لیے میں ان سے سمجھتا تھا. وہ بیچارے جو ہیں وہ جب بہت بیمار تھے تو اس وقت میں ان کے پاس چلا جاتا، ان کے پاؤں دباتا، ان کی ٹانگیں دباتا، تو بیچارے جو ہیں وہ میری طرف دیکھتے اور دیکھ کر بس کچھ نہ کہتے. ان کا جو ہے وہ مقصد جو ہے وہ وہی تھا کہ وہ مجھے یہ بتانا چاہتے تھے کہ خاندان کے اندر تمہیں ہم نے جو ہے وہ سارے علم پڑھائے ہیں. تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ علم پڑھنے کے بعد میرا ذوق ہی جو ہے وہ تقریر کا نہیں بنا. علم کے بعد میں نے تدریس ہی کی ہے، لیکن میں نے جتنے مدرسے بنائے ہیں یہ اپنی تدریس کے لیے بنائے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سارے کام ہو گئے تدریس ہی ہوئی. اس لیے کہ جس کو یہ فکر ہو کہ ابھی روٹی لانی ہے، ابھی کھانا لانا ہے، اس کا کیا جو ہے وہ توجہ رہ جائے گی زندگی میں. اب تو میں بالکل ہی جو ہے وہ ایسا کہ ایک کام کے اندر دوسرا کام سنتا بھی نہیں ہوں، بات بھی نہیں سنتا. میں کہتا ہوں دیکھو مجھے ایک بات کر لینے دو، پھر اس کے بعد میرے ساتھ بات کرنا. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ تو تکبیر کر رہے ہیں، اس لیے یہ چیزیں چند ایک ہیں کہ میں نے الحمدللہ جو فلسفہ پڑھا ہے نا، فلسفہ اور علم فلکیات میں نے یہ حنفیوں سے پڑھا ہے، خاص طور پر جامعہ مدنیہ میں. اور میں والد صاحب کے بعد جو ہے وہ بڑے افساد سے بھی پڑھتا، لیکن پھر میں چلا جاتا ان بڑے مدارس میں. جامعہ مدنیہ اس کو بہت بڑا مدرسہ تھا. یہ جو ایک مینار والی مسجد ہے نا، اس مسلم جو تھے وہ خطیب ہوتے تھے، تو میں ان دنوں یہاں میں پڑھتا تھا. جامعہ جو ہے اصول فقہ اور حدیث میں نے جو ہے وہ جامعہ حرفیہ میں پڑھی ہے. ساری حدیث نہیں، صرف ایک کتاب ترمذی، اور اس کے اندر میں نے اسی پڑھی تھی کہ مجھے علم ہوا کہ مولانا رسول خان جو ہے بہت بڑے عالم ہیں، یہ دیوبند کے استاد ہیں، اور انہوں نے ان کو یہاں رکھا ہوا ہے تعارف کے لیے. تو وہ حدیث پڑھاتے تھے ترمذی، اور مجھے یاد ہے کہ اسفار بالفجر کے بارے میں انہوں نے 3 دن دیے تھے. حنفیوں کے دلائل کیا ہے؟ اور بتائیے کہ 9 کتابیں ایک سال میں ختم کرنی ہوتی تھیں، تو وہ صرف ٹائم دے لیتے تھے، باقی تو بات ہی کچھ نہیں تھی. بس یہی بات ہے، اس چیز نے تباہ کر دیا فرقوں کو. ہر یہ سوچتا ہے کہ مجھے تو اتنا علم چاہیے جتنا کہ میرے فرقے، میں اپنے فرقہ بندی میں پکا ہو جاؤں. اور حالانکہ یہ فرقہ بندی جو ہے وہ شرک بھی ہے، اور یہ اللہ کے رسول سے تعلق جو ہے وہ توڑتی ہے. دیکھو نا، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ. آپ مشرک نہ بنیں، کن لوگوں سے نہ بنیں جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو یہاں فرقہ بندی کی طرف اشارہ ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس کا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. یعنی فرقہ بندی جو ہے وہ اللہ سے بھی تعلق کو ختم کرتی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تعلق کو ختم کرتی ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے جو ہے وہ فقہ کو پکا کیا ہے، اصل میں انہوں نے فرقہ بندی پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی فرقہ بندی کا علاج کر دیا. اور دیکھیں نا، بعد میں اپنی فقہ کو پکا کرنے کے لیے کتنے بڑے بڑے علم ایجاد کیے ہیں، اور اتنی زیادہ تفصیلات ہیں. اس لیے کہ ہر بات کو جو ہے وہ کہنا یہاں یہ نہیں ہے، یہاں یہ ہے، کوئی نہ کوئی فرق کر دینا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر.
آپ نے پیچھے ہیلے کے اندر ایک چیز پڑھی تھی کہ امام بخاری نے رد کیا تھا۔ رد اس بات کا تھا کہ اگر آپ کو یاد آنا چاہیے، حالانکہ میری یادداشت آپ سے کمزور ہے، تو اس میں یہ تھا کہ فرق کیا تھا چلیے اس میں فرق کیا تھا فساد کا اور نفاذ کا، کہ اگر جو ہے وہ آدمی کسی چیز میں عیب پایا جائے تو اس وقت جو ہے اسے 20,000 درہم واپس کرنے پڑیں گے، اور اگر جو ہے وہ ایسا ہو کہ وہ جگہ جو ہے وہ کسی اور کا اس میں حق بنتا ہو، استحقاق ہو، تو استحقاق کا اور عیب کا جو ہے وہ فرق کرتے ہیں۔ استحقاق بنے تو وہ اتنے پیسے واپس کرے گا جتنے میں اس نے خریدی ہے، وہ 9,999 اور 1 دینار۔ لیکن اگر عیب پایا جائے تو اس کو 20,000 واپس کرنے پڑیں گے، حالانکہ اس نے جو بنتے ہیں اس کے تو وہ تو 9 بنتے ہیں، اس لیے کہ اس نے تو یہی۔ تو ان دونوں کا فرق کر کے جو ہے وہ امام بخاری نے بتایا یہ تو ہے کہ دونوں، یعنی دونوں چیزوں کا تعلق جو ہے وہ جو چیز بک رہی ہے اس کے ساتھ ہے۔ تو استحقاق کی صورت میں وہ بھی ایک عیب ہے، اور جو اس کے علاوہ کوئی عیب ہے وہ بھی عیب ہے، تو یہ عیب کا فرق کیا ہے۔ تو اس لیے امام بخاری نے کہا کہ ھذا تناقض، یہ تناقض ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کا بلا وجہ فرق کیا ہے، لیکن آپ اس کے اندر نئی قسم نکال لیں گے۔ اور یہ تو میں نے ابھی آپ کو اس طرح پڑھایا نہیں ہے، یہ فاسد کا اور باطل کے ساتھ تو پورے کے پورے نظام تباہ ہو گئے ہیں۔ ہر نظام کے اندر دیکھیے جتنی بھی احادیث آتی ہیں وہ خبر واحد ہوتی ہیں، اور خبر واحد کو جو ہے وہ آخر میں جو ہے وہ رکھتے ہیں، یعنی خبر واحد کی حیثیت یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہی حدیث کی طرف تم نے جانا ہی نہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر خبر واحد کو آپ لے لیں بڑی معیاری ہو تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ خبر واحد سے جو ہے وہ صرف آپ کو فائدہ ہوا ہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ اس کے بغیر ناقص ہے۔ اور اس کی مثال خاص طور پر یہ ہے کہ امام کے پیچھے اگر سورۃ فاتحہ جو ہے وہ نہ پڑھی جائے، ہاں بلکہ ایسا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ قاضی کا وہی کافی ہے، نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت علی کی حدیث جو ہے وہ اس کو ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہے، کہ حضرت علی نے جو ہے وہ کسی عورت کا فیصلہ کر دیا کہ تیرا نکاح ہوا ہے گواہوں کی بنیاد پر، اور اس کے بعد وہ عورت کہنے لگی یہ بات یہ ہے کہ آپ کا فیصلہ مجھے منظور ہے، اس لیے کہ آپ کا فیصلے کو میں بہت اہمیت دیتی ہوں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میرا نکاح اس سے ہوا نہیں، کم از کم میرا آپ نکاح پڑھا دیں، میں اس کے بعد بیوی بن کر رہنا چاہتا ہوں، میرا نکاح تو ہو جائے۔ اچھا اب یہ ہے کہ میرا نکاح پڑھا دیں، تو حضرت علی نے کہا کہ جب میں نے فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ ہی نکاح ہے تیرا۔ اچھا حدیث ضعیف ہے۔ تو ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ ان کا نام تھا تاج الدین، اللہ انہیں غری کرامت کرے، ساری اللہ کے پاس چلے گئے۔ تاج الدین بھی یہ شاگرد بھی تھے، افسنا اللہ عبدالسلام وغیرہ کے ساتھی تھے، بعد میں پھر میرے ساتھی بھی بن گئے۔ تو وہ کہتے تھے بیچارے پہلے ہی کمزور حدیثاں لیندے نے، تسی انہوں نے نہیں چھڑ دے، انہوں نے معاف کر دے، انہوں نے کمزور حدیثاں ساریاں ہوندیاں ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اصل میں آپ نے وہ دور نہیں دیکھے، میں نے وہ دور دیکھے ہیں، تبلیغی دور، اور اسی طرح جو مناظرے کے دور، مناظرے جو ہیں وہ ایسے ہوتے تھے بڑے اہتمام کے ساتھ، اور اللہ کس طرح مناظروں کے اندر جو ہے وہ باتیں بنائی جاتی تھیں، مقصود صرف یہ ہوتا کہ دوسرے کو شکست دینی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مولانا ثناء اللہ احمد صلی رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ قرآن مجید کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں ہر علم موجود ہے، اس میں انگریزی کہاں ہے؟
کہتے ہیں پھر تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں. قل هو اللہ کے اندر موجود ہے. لم یو اے یو کی ہے. تو یہ جواب ہی ہے نا. آپ کو اب اس کی بات جب چلی ہے تو ذرا ایک بات جو ہے وہ آپ کو اور بھی بتا دیتے ہیں, لیکن وہ نہیں, وہ بات آپ کو بتانے والی نہیں. اصل میں مولانا احمد الدین گکھڑوی کی بات ہے. مولانا احمد الدین گکھڑوی تھے, یہ بھی بڑے برادر تھے. حالانکہ ان کی نظر جو تھی نا پوری ٹھہرتے نہیں تھی, لیکن دیکھتے تھے پورے. تو لیکن جب ان کو دیکھیں تو ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے آنکھیں چمک رہے ہیں. تو یہ سارے جو مناظرے ہیں, ان کی اکثر مناظرے جو ہیں میں ان میں شریک ہوا ہوں. حافظ القادر روپڑی کے بھی مناظرے جو ہیں ہوں گے. ہاں چلیے میں ایک اور واقعہ حافظ القادر روپڑی کے حوالے سے بیان کر دیتا ہوں. میرے ساتھ مناظرہ تھا, جاتے تھے مسجد میں تو ہم سارے اکٹھے ہو جاتے تھے. تو حافظ جو ہے نا نردائیوں کو جانتے تھے کہ یہ نا اپنی بات پر ٹھہرنا نہیں ہے. اسی کہتے تھے یہ بات آپ نے کہی ہے, اس لیے کہ آپ نے دوبارہ کہنا ہے, میں نے نہیں کہی مناظرے کے اندر. چلو خیر, اس پر جو ہے وہ رفع عیسیٰ علیہ السلام اس پر مناظرہ ہو رہا تھا. لیے گئے ہیں. جو مخالف مناظر تھا میرے دائی, وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام پیشاب پخانا کرتے ہیں. مطلب آسمان تو پاک چیز ہے, وہاں پیشاب پخانا کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے حافظ القادر روپڑی کا جواب کیا کہتے ہیں, جی گڑے پہنتے نے تیری ماں کا سر میں. تمہیں پتا گڑے باز بھائی پہنتے نے تو کچھ تھوڑے جے پگھلے ہوتے ہیں, وہ پیشاب بنایا تو باقی جو گڑے دوسرے نے وہ پخانا بنایا. تو اس طرح کے برادر تھے. صاف ہی بات یہ ہے کہ سن کر مجھے شدید نفرت ہو گئی کہ یہ تو اصل میں حق ہے ہی نہیں, یہ تو جھگڑا ہے صرف, اور جھگڑے سے انسان پکا ہوتا ہے. یعنی مناظرے کر کے جھگڑے میں انسان پکا ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد انسان جو ہے بس مناظرے. اب آپ کسی اہل حدیث کو یہ کہہ دیں جو ہے وہ بعض صورتوں میں ہو جاتی ہے, اگر چھوڑ دیں مثال کے طور پر اگر رکوع میں ملیں تو ہماری اہل حدیث کے کئی جو ہیں وہ گروپ ہیں. ایک گروپ ہے ستاری غرباء الحدیث, وہ رکوع کی رکعت کے قائل ہیں. میں نے آپ کو اسی بتایا کہ یہ باقاعدہ اہل حدیث گروپوں کا جو ہے موقف ہے. اور جو یہاں پنجاب میں جو بات تھی وہ تو بہت زیادہ پکی تھی, وہ تو کراچی میں زیادہ ہوتے تھے, اس لیے وہیں ان کا اثر رسوخ تھا. تو دوسرا ان کی عمارت بھی خاندانی تھی. تو یہ بہت لمبے مسائل ہیں, تنظیمی مسائل ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے مجھے ان سب سے گزرنا پڑا ہے, لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس طرح جو ہے مجھے نفرت پیدا ہوئی مناظرے سے, کہ مناظرے کا مقصد تو حق نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جب مجھے مناظرے سے نفرت پیدا ہوئی تو میں نے بالکل اپنے آپ کو یہ بنا لیا کہ میں کسی کا بھی اب عقیدت مند نہیں ہوں. تو ہمیشہ ہر چیز کی میں تحقیق کرتا, اور مجھے چونکہ میرے باپ نے, میرے تایا نے یہی بات سکھائی تھی تحقیق کرنی ہے. تو بلکہ مدینہ یونیورسٹی میں بھی میری یہی عادت رہی. تو میں نام نہیں لینا چاہتا, ایک استاد جو تھے نا, میں جب سوال کرتا, چونکہ میں تو پڑھا کے گیا تھا نا مدینہ یونیورسٹی میں, تو وہ میں سوال کرتا تو وہ الجھ جاتے میرے سوالوں میں. تو میں نے سوچا کہ نہیں, ان کو الجھانا نہیں ہے, یہ تو پھر شرارت ہے. تو میں پھر سوال ہی نہیں کرتا تھا. چلیے میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ مناظرہ جو ہے یہ حقیقت میں اپنے فرقے کو پکا کرنے کے لیے ہوتا ہے, اور اس کے مسائل, یعنی آپ اگر کسی حدیث کو پنجاب میں یہ کہہ دینا کہ بھی رکوع کے بغیر نماز ہو جاتی ہے, تو آپ پر فتویٰ لگ جائے گا کہ آپ حدیث نہیں ہیں. لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ شیخ البانی بھی جو ہے وہ فاتح خلف الامام کے قائل نہیں ہے جاری نمازوں میں, اور شیخ ابن باز بھی اس کو واجب نہیں کہتے. اس کے بغیر بھی وہ کہتے ہیں کہ مقتدی کی نماز ہو جاتی ہے, مقتدی کی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا وہ حدیث نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں تحقیق, اور اللہ کا شکر ہے کہ جس وقت میں یونیورسٹی میں پڑھا ہوں اس وقت اس کے
جو وائس چانسلر تھے وہ شیخ ابن باز تھے، جو تھی وہ تحقیق کی تھی، اور شیخ البانی جیسا استاد 4 پیریڈ 1 گھنٹے کا ہوتا تو اس کے بعد 10 منٹ جو ہے نا وہ وقفہ ہوتا. تو اتنا شیخ البانی کی باتیں قیمتی ہوتی تھی کہ وہ کمروں سے باہر نکلتا تو وہاں سب بجری ہوتی تھی. یعنی مدینہ یونیورسٹی کا جو تھا نا وہاں بجری سی ہوتی تھی کہ اس وقت یہ سارے وہ ہوتی ہیں نا فوجیوں کی بارکیں، فوجیوں کی بارکوں میں انہوں نے ہمیں ٹھہرایا تھا. ابھی بلڈنگ نہیں بنی تھی مدینہ یونیورسٹی والی. تو اس وقت جو ہے وہ شیخ البانی جو ہے وہ نکل کر باہر بیٹھ جاتے، اور وہ جو 10 منٹ ہے نا وہ بھی ان کے ساتھ گفتگو جاری رہتی ہے. ان کے ساتھ گفتگو کرتے رہو، وہ کبھی تک نہیں ہوتی تھی، لیکن دلائل کے ساتھ گفتگو کرو. ہاں اگر آپ جو ہے وہ دلائل کے ساتھ گفتگو کریں، جوش سے گفتگو کریں تو وہ جو ہے وہ پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کا اپنا انداز قطعاً یہ نہیں تھا. کہتے ہیں دوسرے کو سمجھانا چاہیے. میں اب آپ کو تعارف کرا دیتا ہوں. سید بدین شاہ راشدی اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ان کا حافظہ بہت اچھا تھا. تو میرے ساتھ ان کی کوئی مناسبت تھی کیونکہ وہ ہمارے ہاں آ کے ٹھہرا کرتے تھے. جب سندھ سے سعید آباد حیدرآباد کے پاس ایک علاقہ ہے وہ وہاں رہتے تھے، تو جب وہ یہاں آتے تو ہمارے پاس ٹھہرتے تو مجھے وہ چھیڑ دیتے علمی باتیں. تو ظاہر ہے کہ اس وقت میں بھی بچہ تھا تو مجھے بھی بڑا جوش تھا. بات چلی اصل میں ان کے ساتھ جو ہے وہ شیخ البانی کا اختلاف ہو گیا وہاں حج میں کسی مسئلے پر، تو حج تمتع کے بارے میں. تو یہ بڑے جوش بھی آ گئے اپنا. تو ہمارے خیر یہ بھی ہمارے بزرگ تھے، لیکن شیخ البانی جو تھے وہ جس انداز سے گفتگو کرتے تھے وہ کہنے لگے اتق اللہ یا شیخ بدید، اتق اللہ یا شیخ بدی. نہیں کہتے ہیں اللہ سے ڈرو. جوش میں کیوں آتے ہو؟ یہ تو دین کی بات ہے، دین کی بات میں جوش نہیں آنا چاہیے. تو ویسے جو ہے وہ لگا دیا ہے تو میں اس بات جو ہے وہ لمبی ہو رہی ہے. ہاں جی چلیے، اللہ کی قدرت ہے. میں تو سمجھتا تھا کہ آج یہ بات ختم کر دینا ہے، لیکن باتیں ایسی شروع ہوتی ہیں کہ وہ چلیے ایک ہاں جی نہیں میں نے انداز کی بات کی ہے. باقی دیکھیے جی دونوں میرے بزرگ ہیں. باب المفاتی فی الید. امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے کہ ہاتھ میں کوئی شخص اگر چابیاں دیکھے. حدثنا سعید بن عفیر حدثنا اللیث حدثنی عقیل بن اخبرنی سعید بن المسیب ان ابا ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بعثت بجوامع الکلم ونصرت بالرعب وبینا انا نائم اتیت بمفاتیح خزائن الارض فوضعت فی یدیہ، یا فی یدی بھی ہو سکتا ہے. قال ابو عبداللہ ان جوامع الکلم ان اللہ یجمع الامور الکثیرۃ التی کان فی الامر الواحد والامرین او نحو ذلک. ترجمہ بھی اس کا یہ اب خواب میں کوئی شخص اگر یہ دیکھے کہ میرے ہاتھ میں چابیاں ہیں. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے جو انبیاء پر جو ہے وہ امتیاز دیا ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ میری جو گفتگو ہے نا وہ ایک بات ہوتی ہے یا 2 باتیں، اور وہ بہت بڑا جو حصہ ہے پہلے انبیاء کی شریعتوں کا، اس کے اندر جو ہے وہ یعنی ان کی بہت لمبی باتیں اور میری باتیں چھوٹی سی وہ کام کرتی ہیں جو ان کی لمبی باتیں کرتی تھیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو زبان دی ہے اس کے اندر جوامع الکلم ہے. قرآن مجید تو خیر ویسے ہی معجزہ ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن حدیث جو ہے یہ بھی جو ہے وہ جوامع الکلم ہے. تو اسی لیے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ
حدیث کو اگر کوئی شخص چھوڑ دے گا قرآن مجید کے ساتھ تو پھر ہاتھ یہ بنے گی کہ جوامع الکلم گئے، پھر فقہ کے اندر تو ایک ایک پہلو ہوگا، اس لیے کہ فقہ تو وہ فتویٰ ہوتا ہے، قرآن جو ہے وہ کسی خاص واقعہ میں فتویٰ دیتا ہے۔ اچھا جی، اب یہاں جو ترجمے میں وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور مجھے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے مدد ہے کہ میرا رعب ہے، اور آپ نے یہ فرمایا ایک دوسری روایت کے اندر کہ یہ 500 میل 500 میل کے فاصلے پر جو چیز جو ہے 5 مہینے کی مسافت، ہاں 1 مہینے کی مسافت جو ہے دوسرے لوگ جو ہیں وہ مجھ سے ڈرتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جنگیں کی ہیں تو اتنی دور تک میرا رعب جو ہے وہ، اور بھی کچھ چیزیں خیر بیان کی ہیں، میں نے صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ جوامع الکلم جو ہے اس کی آگے تشریح ہے۔ وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، اس دوران میں کہ میں سو رہا تھا، أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، مجھے جو ہے وہ زمین کے خزانے، ہاں مفاتیح ہے نا، خزانوں کی چابیاں دی گئیں۔ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي، تو یہ جو ہے یہ میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری بیان کرتے ہیں، ابو عبداللہ امام بخاری کی کنیت ہے، وہ بلغنی، اب مجھے یہ بات پہنچی ہے، اصل میں امام بخاری یہ بات جو ہے یہ چونکہ حدیث نہیں ہے اس لیے امام بخاری جو ہیں وہ اسے بلاغات کی طرح، اصل میں بلاغات کا بڑا امتیاز جو ہے وہ موطا امام مالک کا ہے، لیکن امام بخاری بھی لاتے ہیں، لیکن امام بخاری کا کیونکہ اصل مقصود تو مرفوع حدیث پیش کرنا ہے، وہ مرفوع کے علاوہ حدیث نہیں لاتے، لیکن بلغنی جو ہے وہ بعض دفعہ تشریح کے طور پر لے آتے ہیں، تشریح کے طور پر یہ بات لائے ہیں کہ انا جوامع الکلم ان اللہ یجمع الامور الکثیرۃ التی کانت تکتب فی الکتب قبلہ، یعنی جوامع الکلم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے امور، بہت زیادہ باتیں، یعنی بہت زیادہ شرعی احکام یا شرعی تفصیلات جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کے اندر جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ جب اقتصادیات کا موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک لفظ سے جو ہے وہ کتنے مسائل کا حل ہے، یہ کام فقہ سے نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ وہ بہت ساری چیزیں جو پہلی کتابوں میں، اس سے پہلے جو کتابیں آ چکی ہیں ان کے اندر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اور میری ایک بات ہوتی ہے اس کے اندر وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں، تو ایک بات ہو میری یا 2 باتیں، اور نہ وہ ظاہر ہے مطلب بہت تھوڑی سی صورت میں جو ہے وہ اس کے اندر بے شمار مسائل آ جاتے ہیں، تو یہ ہے جوامع الکلم۔ تو باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توفیق دے۔ ہاں جی، مثال دوں گا، بات لمبی ہو جائے گی۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں، حدیث میں ہے کہ ایک بے میں 2 بے جمع نہ کریں، جی ہاں جی، اس کی بے شمار صورتیں ہیں، یعنی ایک بے میں یا یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑ دو گے اور تم کھیتی باڑی میں پڑ جاؤ گے تو کیا اس کے نتائج ہیں۔ اصل میں نے اقتصادیات کے اوپر چونکہ الحمدللہ مجھے موقع ملا ہے کام کرنے کا، میری زندگی کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ تھا سیاسیات اور قانون، مدینہ منورہ سے آنے کے بعد میں نے اسی پر پورا زور لگایا، اور قانون دانوں سے، بڑے بڑوں سے میری گفتگو ہوتی تھی، اللہ کا شکر ہے وہ میں نے کام کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ آ گیا اقتصادیات کا، اس کے بارے میں جو ہے وہ اسی طرح شریعت بینچ جو سپریم کورٹ کا تھا اس نے سماعت کی، تو اس کے اندر پھر میں نے 3 دن جو ہے میں نے بحث کی تھی، تو اس کے اندر میں نے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ یہ بتائی تھی۔ تو خاص طور پر جو ربا الفضل ہے نا، اس کے بارے میں بہت لمبی چوڑی میری سے جو ہے وہ جڑپ ہو گئی تھی اسی کے اندر۔ تو ایک جج جو مجھ سے جڑپ لے رہے تھے ان کا نام تھا وجیہ الدین، تو تقی عثمانی نے میری حمایت شروع کر دی، کہنے کہ آپ ان کو اس طرح نہ جھاڑیے، عالم دین ہے۔ انہوں نے حدیث کا مذاق اڑا دیا، کہنے کہ لو حضرت عمر نے کہا کہ تم جو ہے وہ ربا بھی چھوڑو اور جس میں شک ہے وہ بھی چھوڑو، جس میں ربا کا شک ہے وہ بھی چھوڑو۔ تو
یہ حدیث جو ہے جب میں نے حضرت عمر سے بیان کی ربا الفضل کے بارے میں، تو کہتے ہیں جی آپ کیا کرتے ہیں، حدیثوں کو چھوڑیے آپ. تو تقی عثمانی جو تھے وہ ساتھ سن گئے. اس وقت نہیں کہا انہیں، وہ مجھے بتایا تقی عثمانی صاحب نے کہ تقی عثمانی صاحب نے بعد میں کہا انہیں کہ دیکھیں علماء ہوتے ہیں، علماء کی جو آپ باتیں سنتے ہیں آپ ذرا غور سے سنیں، آپ کا یہ کام نہیں کہ ان کو جو ہے وہ پاؤں سے نکالیں. خیر اللہ کا شکر ہے مجھے اعتماد تھا اس لیے میں پاؤں سے تو نہیں نکلا، لیکن ہمارے ایک ساتھی تھے جو وہاں پوری رپورٹنگ کرتے تھے کسی اخبار کے لیے. ان کی بڑی کوشش تھی کہ مدنی صاحب کی کچھ غلطیاں جو ہیں مجھے مل جائیں، تو وہ ایسی رپورٹیں کرتے تھے جس سے میرا مذاق اڑے. جب انہوں نے مجھے جھاڑا تو بڑا انہوں نے اس کو نمایاں کر کے شائع کیا ایک اخبار میں. بارسوت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو ہدایت دے. تو آپ کو میں نے جو ہے وہ یہ بتایا ہے کہ چونکہ جو میرے خیال میں تو لوگوں سے ذکر کرتا ہوں، بعض دفعہ کوئی تعبیر ہو جاتی نہیں. یہ ایک تعبیر جو ہے وہ میرے لیے میرا بہت پرانا ذہن ہے کہ جو مجھے خواب آیا تھا ہاتھ میں چابیوں والا، تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی چابیاں تھیں. تو آپ کے گھر کا مطلب ہے کہ آپ کے جو شریعت کے بہت سے راز ہیں نا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھ سے کھلوائے گا. اور یہ بات مجھے کرمانی نے جو ہے وہ یہ توجیہ پیش کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اصل سے مراد وہ علم ہے جو علم نبوت ہے. تو اس لیے مگر میرا تھوڑا سا فرق تھا نا، میں تو خواب میں یہ دیکھا تھا کہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں، کہاں سے آئی ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن میرے ہاتھ میں ہیں. تو میں کہتا ہوں اپنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ چابیاں آپ کے گھر کی ہیں، اس لیے میں آپ کے اہل بیت میں. ذہن میں یہ تھا کہ اللہ مجھ سے کچھ ایسے کام دیں گے جن کا مقصد شریعت محمدیہ کی جو ہے وہ کو اجاگر کرنا ہوگا. تو میں الحمدللہ جو کچھ بھی بیان کرتا ہوں، میں پہلے اسی نے بیان نہیں کرتا تھا، اب میں بیان کر دیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ کی میرے ساتھ مدد ہوگی. اس لیے کہ میں الحمدللہ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرا سینہ کھول دے. تو جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے. شکریہ.